ایک ممر خاتون کے کان سے کس طرح بالیاں چھین کے یہ سالہ لے کے نکل گیا. کیا یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ غلط کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں ان کو نیفے کے بھی اندر گولی چلانی چاہیے, آگے بھی اور پیچھے بھی چلا دینی چاہیے. یہ انہی کے ساتھ ہو رہا ہے نا جن کے اوپر کم از کم کچھ نہیں 30 40 ایسے سنگین وارداتوں کے مقدمات ہیں. اس کے کان پھاڑ دیے, کچھ نہیں چھوڑا اس کے پلے. یہ سین دیکھنے کے بعد نا بندہ ڈر کے سہم کے بیٹھ جاتا ہے. اس کا مطلب کہ برقع پہن کے باہر نکلنا شروع کر دیں. یہی واقعہ خدا نخواستہ ہم لوگوں کی ماں بہن کے ساتھ ہو یا ہم لوگوں کے ساتھ ہو, ہمارا کوئی ہاتھ سے چپٹا مار کے موبائل ہی چھین کے لے جائے, ہمیں 7 دن نیندر نہیں آتی. کیا اپنی بہنوں کو وہ باہر نکلنے دے گا؟ کیا اس کے بچے اپنے آگے بیٹیاں پیدا ہونے والیوں کو نکلنے دیں گے؟ یعنی کہ اس نے خوف و ہراس نہ صرف شرق پور میں پھیلایا ہے بلکہ پورے پاکستان کو اس خوف و ہراس کی لپیٹ میں لے لیا ہے. کون بندے تھے؟ 2 بندے تھے. اب بتائیں ان کے ہاتھ کٹنے چاہیے کہ نہیں کٹنے چاہیے؟ اور یہ 50 100 پرچوں میں انوالو ہیں لوگ. ان کا ایک پورا ریکارڈ ہوتا ہے, ان کا جیل کے اندر نیٹ ورک ہوتا ہے. ان کو کاٹو کہتے ہیں. یہ باہر نکل کے لوگوں کے لیے جینا حرام کر دیتے ہیں. اس کو اگر پکڑ لیا تو اگر اس کا فل فرائی ہو گیا تو پھر ایک نیا باب کھل جائے گا کہ جناب اس کا فل فرائی کر دیا گیا ہے. ان کو کس نے اختیارات دیے تھے؟ شمون خان بات کر رہا ہوں. کون کہتا ہے کہ ماورا آئین قتل ہو رہے ہیں؟ یہاں پہ کوئی نہیں ہو رہے. میرا بس چلے تو جرم کرنے والے تمام افراد کو میں سولی کے اوپر الٹا لٹکا دوں. آپ یہ سین ملاحظہ فرمائیں. یہ شرق پور کا واقعہ ہے. ایک ممر خاتون کے کان سے کس طرح بالیاں چھین کے یہ سالہ لے کے نکل گیا. چیک کریں. نہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس کی ماں کے ساتھ واردات ہوئی ہے یہ اس سے پوچھیں اس کے کلیجے کے اندر کیا آگ لگی ہوئی ہے. کیا یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ غلط کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں ان کو نیفے کے بھی اندر گولی چلانی چاہیے, آگے بھی اور پیچھے بھی چلا دینی چاہیے. خدا کی قسم میں غلط بات نہیں کر رہا. ہمیں کس چیز کا ڈر ہے ماورا آئین قتل کے؟ ہم کو چھوڑ ڈاکو ہیں, کو ٹھگ ہیں. یہ انہی کے ساتھ ہو رہا ہے نا جن کے اوپر کم از کم کچھ نہیں 30 40 ایسے سنگین وارداتوں کے مقدمات ہیں جنہوں نے لوگوں کی ناک میں نہ صرف دم کر رکھا ہے بلکہ جینا دوبر کر رکھا ہے. وہ اتنا گند یہ 5000 افراد صاف کر لیں گے؟ ایک تو ان کو اپنی تعداد بڑھانی چاہیے اور دوسرا شرق پور میں ہونے والا یہ واقعہ جس کی اتنی مذمت ہے کہ جس کا حساب کوئی نہیں. صبح 7:30 پہ تھانہ شرق پور سے 50 گز کے فاصلے کے اوپر, یعنی کہ یہ تھانہ ہے اس کے 50 گز کے فاصلے کے اوپر واردات. یہ کیس CCTV فوٹیج آپ کے سامنے آ گئی ہے. ناظرین یہ بار بار میں چاہوں گا کہ میرا NLE آپ کو دکھائے اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. یہ کتنا صفاق اور کتنا درندہ انسان ہے کہ اس کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. خاتون کے کان سے سونے کی بالیاں نوچنے کی CCTV فوٹیج سامنے منظر عام پر آ گئی. 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو صبح 7:30 بجے تھانہ شرق پور سے 50 گز کے 50 فٹ یا 50 گز کے فاصلے پر محلہ یاسین پارک میں خاتون کے کانوں سے سونے کی بالیاں نوچ کر فرار ہو گئے. کان پھاڑ دیے اس کے کان پھاڑ دیے, کچھ نہیں چھوڑا اس کے پلے. یہ سین دیکھنے کے بعد نا بندہ ڈر کے سہم کے بیٹھ جاتا ہے. اس کا مطلب کہ برقع پہن کے باہر نکلنا شروع کر دیں. اور پھر ماورا قتل ہے اور پھر جناب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا ایک وکیل صاحب کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم CCD کو ختم کرنے کے لیے رٹ کی ہوئی ہے. یار کہ یہ ختم کر کے تم لوگوں کو کیا ثواب ملنا ہے؟ یہ جتنے بھی CCD میں کام کر رہے ہیں یہ پولیس میں ہی ہیں, یہ پولیس کا حصہ ہیں, یہ اس کا ایک بہت بڑا ونگ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے. یہ یہاں نہیں کام کریں گے تو کہیں اور کر لیں گے. لیکن یہ کہ جو آپ لوگوں کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہی واقعہ خدا نخواستہ ہم لوگوں کی ماں بہن کے ساتھ ہو یا ہم لوگوں کے ساتھ ہو, ہمارا کوئی ہاتھ سے چپٹا مار کے موبائل ہی چھین کے لے جائے, ہمیں 7 دن نیندر نہیں آتی. نیندر سمجھتے ہیں؟ نیندر میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ اس کی نیند کے اندر تھوڑی سی انٹینسٹی بڑھ جائے, اس کی شدت اور حدت میں اضافہ ہو جائے. آپ یقین کریں واش روم کے 15 چکر بندہ کاٹنا شروع کر دیتا ہے. میرے جیسا تو کم از کم کاٹنا شروع کر دیتا ہے. جب بندوق کے اوپر اس طرح کچھ
چیز لے جاتا ہے. یعنی کہ یہ میں نے ایک ایکسپینسو رنگ پہنی ہوئی ہے, اس کو اگر یہاں سے کوئی کھینچ کر میری انگلی اتار کے لے جائے اور میری تو زندگی کو کھا گیا وہ. باقی کے جتنے سال بھی میں نے جینا ہے وہ ڈر اور خوف کی علامت کے اندر زندہ رہنا ہے. کیا یہ عورت اب ساری زندگی اس ڈر اور خوف سے باہر نکل سکے گی؟ کیا اس کے بچے اس ڈر اور خوف سے باہر نکلیں گے؟ کیا اپنی بہنوں کو وہ باہر نکلنے دے گا؟ کیا اس کے بچے اپنے آگے بیٹیاں پیدا ہونے والیوں کو نکلنے دیں گے؟ یعنی کہ اس نے خوف و ہراس نہ صرف شرق پور میں پھیلایا ہے بلکہ پورے پاکستان کو اس خوف و ہراس کی لپیٹ میں لے لیا ہے. کون بندے تھے؟ 2 بندے تھے. اب بتائیں ان کے ہاتھ کٹنے چاہیے کہ نہیں کٹنے چاہیے؟ بتائیں ان کو. اور ان کو تو خدا کی قسم میں کیا کہوں, میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس کے بعد مجھے لوگ کہیں بڑا ہی نیگیٹو سوچ رکھنے والا آدمی ہے. ایک قانوناً چیز ہے, اس کے مطابق ہونا چاہیے. کیسے ہوگا قانوناً چیز کے مطابق؟ کیسے ہوگا؟ اور یہ 50 100 پرچوں میں انوالو ہیں لوگ. ان کا ایک پورا ریکارڈ ہوتا ہے, ان کا جیل کے اندر نیٹ ورک ہوتا ہے. ان کو کاٹو کہتے ہیں. یہ باہر نکل کے لوگوں کے لیے جینا حرام کر دیتے ہیں. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور یہ لوگوں کے پاس 4 5 سال نوکریاں بھی کرتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ ہم اشتہاری ملزمان ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے پی او نہیں پکڑے جاتے, اس لیے ٹی او نہیں پکڑے جاتے. اور اگر پولیس کوشش کرتی ہے, پکڑتی ہے, تو پھر ہمارے لمبے لمبے لیکچر ہوتے ہیں, ہماری لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. کوئی کام کر رہے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں, کوئی ایک ایسا بھلا انسان جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو, کوئی ایک ایسا بھلا انسان جس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو, کوئی ایک ایسا بھلا انسان جس کے اوپر کبھی کوئی پرچہ ہی نہ ہو, کوئی ایسا شریف النفس انسان جس نے زندگی میں کبھی چور ڈکیت کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہ گزارا ہو, کیا اس کو کبھی زندگی میں آج تک پولیس نے ہاتھ لگایا ہے؟ کبھی کچھ کہا ہے؟ نہیں کہا. آپ ریکارڈ ٹٹول کے دیکھ لیں, کوئی اکا دکا کیس ہوتا ہے کہ کسی کی دشمنی میں کوئی پولیس افسر بھائی وال بن جاتا ہے, وہ کوئی اکا دکا ہوتا ہے. جتنی بڑی پولیس فورس ہے, جتنی بڑی تعداد میں اس کے رکن ہیں, اس میں یہ بہت بڑی بات ہے کوئی ایک آدھا نکلنا. یہ بڑا خود احتسابی کا نظام مضبوط رکھتی ہے یہ پولیس. لیکن وہ دندناتے ہوئے یہ خبیث, یہ یزید سا بندہ, اس کو نہ ڈر اور نہ خوف اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اور وہ کس طرح ایک عورت کے, اپنی بھی ماں ہوگی, اس کی بہن ہوگی, اس کی بالیاں نوچ کے کس طرح لے کے گیا. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کو اگر پکڑ لیا تو اگر اس کا فل فرائی ہو گیا تو پھر ایک نیا باب کھل جائے گا کہ جناب اس کا فل فرائی کر دیا گیا ہے. ان کو کس نے اختیارات دیے تھے؟ تو جب جن کو اختیارات ملے ہوئے ہیں ان کے پاس جب ثبوت جائیں گے, کاغذ جائیں گے, ایویڈنس جائیں گے, تو تبھی وہ کوئی فیصلہ لے سکیں گے نا. ہماری عدالتیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن عدالتوں کی بہت بڑی مجبوری ہے, وہ بغیر کاغذات کے, بغیر ثبوت کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. وہ حقیقت کو, چیزوں کو سامنے رکھتی ہیں, پھر اس کے اوپر شواہد کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہیں. لیکن یہ ایسے کم ظرف اور اتنے انٹیلیجنٹ اور اتنے خود ساختہ کامیاب ڈاکو ہوتے ہیں, جدید قسم کے ڈاکو ہوتے ہیں کہ یہ کوئی ثبوت چھوڑتے ہی نہیں ہیں. یہ وائز CCTV فوٹیج ہے جس میں ان کی دھندلی سی تصویریں نظر آ رہی ہیں, اور وہ پولیس اپنی مہارت سے پکڑ لے تو پکڑ لے, وگرنہ یہ ڈکیتیاں کرتے چلے جائیں گے. لیکن کوئی ان کو سرعام کرے نہ کرے, میں تو کر کے رہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.